اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو آج ہم فعل مضارع کی تھوڑی سی ویریشنس پڑھیں گے. تو اس سے پہلے ایک دفعہ فعل مضارع اور کی ریویژن ایک کر لیتے ہیں کہ تو ہم نے فعل ماضی بھی پڑھا ہے اور فعل مضارع دونوں، رائٹ، اور اس کی ڈفرینٹ ویریشنس کی ہر پروناؤن کے لیے وہ کیسے چینج ہوتا ہے. تو اگر ماضی ہو تو ماضی میں آبادہ ہے اور اس کا مضارع یا ابودو. تو ماضی میں اس کی ہم کانجوگیشنس بناتے ہیں. تو ہوا آبادہ، ہما الف ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے، آبادہ، ہم آبادو، واو آتا ہے اینڈ پہ اور الف ایک ایکسٹرا ایڈ کرتا ہے. ہیا تا ایڈ ہو جاتا ہے سکون کے ساتھ، ہیا آبادت. ہما الف ایڈ ہو جائے گا تا کے بعد، آبادہ تا. ہننا، اور یہاں سے آگے دال کے اوپر اب جزم آئے گی، ابد نا. اور اس کے بعد جتنے بھی آگے ہیں اس میں دال کے اوپر جزم ہی رہے گی. انتا، ابد تا. کیونکہ ابد اور تا، کیونکہ ابد تا پڑھنا مشکل ہے تو اس کو سموتھ کرنے کے لیے ہم اس کو ابتا پڑھتے ہیں، دال کو ہم درمیان سے سائلنٹ کر دیتے ہیں، تو اس لیے تشدید ہوتی ہے تا کے اوپر، ابتا. انتما، ابتما، انتم، ابت تم اینڈ پہ آ جاتا ہے. انتی، ابت تھی. انتما دوبارہ، ابتما. اور انتنا، تننا اینڈ پہ، ابد تننا. تننا. انا، تا کے اوپر اب کیا ہے، ابتو پیش کے ساتھ، اور نحنو، ابد اور نون سب الف کے ساتھ، نا لانگ ساؤنڈ، نحنو ابدنا. اسی طرح فعل مضارع میں چینجز کیا آتی ہیں، اور فعل ماضی میں صرف اینڈ پہ چینجز آتی ہیں، فعل مضارع میں شروع میں بھی اور اینڈ پہ بھی. تو ہوا یعبدو، ہما یا تانی. دال کے اوپر زبر آئے گی کیونکہ الف ہے، تو آنی کے ساتھ یعبدانی. ہم یعبدون، اور پیش آ جائے گی دال کے اوپر کیونکہ اونا کی ساؤنڈ بعد میں واو آ رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ سموتھ چلتا ہے. ہیا، یہاں پہ کیا چینج آتی ہے، تا, تا شروع میں آ جاتا ہے، تا بود. اسی طرح ہما میں تابو دانی. اب دوبارہ یا پہ واپس، ہننا یا بدنا. اور انتا کے بعد دوبارہ یا والا سیم ہے، تعبدو، انتما تعبدانی، زبر آ گئی. انتم تعبدون، اور انتی سب سے ڈفرنٹ ہے یہ، تعبو تعبدین، تعبدین. انتما دوبارہ تعبو دانی. اور انتنا تعبدنا. انا کے بعد، انا میں کیا آتا ہے، الف شروع، اعبد.
جیسے سورہ کافرون میں آتا ہے نا، کل یا ایھل کافرون لا اعبدو، کہ میں عبادت نہیں کرتا، اور ہم عبادت نہیں کرتے، نعبدو، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، اس میں یہی ورڈ ہے نعبد، تو نحنو نعبد. تو یہ ہم نے 14 ہم نے اس کے یاد کر لیے ہیں. اب کوئی بھی ورڈ ہو تو اس کی ہمیں یہ بنا لینے چاہیے فوراً. تو اس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں کہ اس کے کیسے ہمیں کانجوگیشن میں آپ کو وہ پریکٹس اتنی ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھولے نہ درمیان میں، فوراً زبان پہ کوئی بھی ورڈ ہو اس کا شروع ہو جائے بس ایک دفعہ، اور 30 سیکنڈ میں ایک پورے 14 ہمیں بتا دینے چاہیے. اس کے بعد 20 سیکنڈ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، تھوڑا سا اور فلوئنٹ ہو جائیں گے. تو اسی طرح اب میں نے فعل مضارع میں یہ نصارہ ہم نے کیا تھا شروع میں، تو نصارہ کے ینصرو اور پوری اس کی کانجوگیشن تھرڈ پرسن ہے یہاں پہ. تو فعل مضارع میں یہ ماضی میں نہیں ہوتا، یہ صرف مضارع میں ہے. ماضی جو ہم نے پڑھا ہے صرف اتنا ہی ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں آتی. مضارع کی ماضی کی اینڈنگ سیم اسی طرح ہی رہتی ہیں ہمیشہ. لیکن اس میں مضارع میں تھوڑی سی ویریشنز آتی ہیں، اور اس کی وجوہات ہوتی ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کیوں ویریشنز آتی ہیں. لیکن ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ویریشنز کیا کیا. تو یہ ابھی جو ورژنز ہیں جو ہم نے سیکھا ہے ابھی تک، اس کو ہم کہیں گے کہ نارمل ورژن. تو اس کا نام ہمیں نارمل رکھنا ہے. تو یہ ینصرو، اس میں کیا ہے، اینڈ پہ او کی ساؤنڈ آتی ہے یا آنی، جس طرح سے ہم نے یاد کیا. اس کا ایک اور ورژن ہوتا ہے، اگر ہوا میں ہم دیکھیں نا کہ ینصرو ہے ہوا، لیکن کبھی کبھی ینصرا بھی ہوتا ہے، زبر بھی آتی ہے اینڈ پہ. تو کبھی کبھی کیا ہوگا، یہ ینصرا ہے، یہ فعل مضارع ہی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ اس نے وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرتا ہے. لیکن کسی سم وجوہات کی وجہ سے اس کو ہمیں زبر کرنی پڑتی ہے، اینڈ پہ زبر لکھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں لائٹ ورڈ. تو یہ زبر والا ہے نا، جس میں زبر اینڈ پہ آتی ہے، وہ لائٹ ہے. تو لائٹ، اس کو ہم نے اس سے کنفیوز نہیں کرنا کہ اسم کے ساتھ. اسم کا لائٹ از سیپریٹ سبجیکٹ، اور فعل مضارع کا لائٹ سیپریٹ سبجیکٹ. فعل ماضی کا جو اسم کا لائٹ ہے، اس کے ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں، رائٹ. اسم کے لائٹ ہونے کی 4 وجہ ہوتی ہیں، یا تو وہ لینگویج میں لکھا جاتا ہے، یا وہ مضاف ہوتا ہے، یا کوئی کال کر رہا ہو تو لائٹ ہوتا ہے، یا پھر چوتھی ریزن کیا تھی، ایبسولوٹلی ناٹ میں لا ریبہ جیسے لا الہ، تو اس صورت میں لائٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ فعل مضارع جو ہے، اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہوں گی لائٹ ہونے کی، اور اس کا نام لائٹ سیم رکھا ہوا ہے جیسے ہم نے فعل اسم میں تھا. پھر اس کی ایک اور ویریشنز ہوتی ہیں، اس میں اس کے اینڈ پہ جزم آتا ہے، ینصر. تو آپ دیکھیں گے کہ ینصر آئے گا، جیسے جعل ہے نا، تو یجعل، علم یجعل، سورہ فیل میں آتا ہے نا علم یجعل، تو لام کے اوپر جزم ہے، پیش یا زبر نہیں. تو یہ ایک تیسری فارم ہے، اس کو ہم لائٹ ٹیسٹ کہیں گے. اس کا نام ہم آسانی کے لیے لائٹ ٹیسٹ رکھیں گے. ویسے عربی میں اس کو مجزوم کہتے ہیں، اور لائٹ کو عربی میں منصوب کہتے ہیں، جیسے نصب سے نا منصوب، اور جزم سے مجزوم. لیکن یہاں پہ یہ ہم اس کے انگلش میں ہم کو ایزی نام رکھیں گے، اس کو ہم لائٹ کہیں گے، اور ینصر لائٹ ٹیسٹ. پھر اس کے علاوہ ایک اور ورژن ہوتا ہے، اس میں ایک نون ایڈ ہو جاتا ہے اینڈ پہ، ینصرن. تو نون ایڈ کرتے ہیں اینڈ پہ، ینصرن، اور اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہیوی. نون ایڈ ہو گیا، زبر ہے را کے اوپر، یہ ہوا ورژنز میں، اور اینڈ پہ ایک نون ایڈ ہو گیا. پھر اس کی ایک اور ویریشن ہے، پانچویں، جس میں 2 نون ایڈ ہو جاتے ہیں اور نون کے اوپر تشدید ہوتی ہے، ینصرن. تو اس کو ہم کہیں گے ہیویسٹ. تو یہ 5 ٹوٹل اس کی ویریشنز ہوتی ہیں. ہوا ینصرو جو ہے، ہوا ینصرا بھی ہو سکتا ہے، ینصر بھی ہو سکتا ہے، ینصرن بھی ہو سکتا ہے، ینصرنا بھی ہو سکتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ اب آگے اب ہما کے ورژنس بھی تو چینج ہوں گے نا. تو ہما جب آتا ہے تو ینصرانی، اس کا نون ختم کر دیا جاتا ہے لائٹ میں، تو ینصرا بن جائے گا. اور اس کے لائٹ اور لائٹس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں سیم ہی ہوتے ہیں، دونوں میں ینصرا ہی ہے.
तो अगर एंड पे नून आ रहा है ना तो सिर्फ नून खत्म करना है हमने, और कोई चेंज नहीं करनी। तो यंसुरान, यंसुरानी क्या बन जाएगा, यंसुरा। और लाइटेस्ट भी यंसुरा हो जाएगा। हैवी और हैवीएस्ट इसका आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो यूज़ नहीं होते। तो कभी अगर आ भी गया तो फिर हम उसको उस टाइम पे हैंडल करेंगे। लेकिन अभी याद करने के लिए अभी आप उसको कंफ्यूज कर हो जाएंगे, फिर आप उसको अभी रहने दें। अब हुमा वर्जन यंसुरून, तो इसका लाइट क्या बनेगा, नून खत्म करना हो तो सिर्फ नून खत्म करना है इसमें भी, होम में। तो क्या बन जाएगा, यंसुरू। यंसुरू। तो अलिफ साथ ऐड कर देते हैं एंड पे, लेकिन पढ़ा जाता है यंसुरू। और हुमा वर्जन भी इसका यंसुरू ही होगा दोनों में। इसमें ये नून वाले जो है ना एंड पे, उसमें वो सेम होता है, लाइट भी और लाइटेस्ट भी। अब इसका हैवी वर्जन क्या होगा, यंसुरुन। तो ओनली डिफरेंस क्या है नंबर 1 में और 3+ में, प्लूरल में, जबर का और पेश का। तो जबर हो तो वो एक है, अगर पेश के साथ है तो वो ज्यादा है, यंसुरुन है तो ज्यादा है। इसी तरह इसका हैवीएस्ट भी पेश के साथ यंसुरुन। जैसे सूरह फतह में आता है ना, लतदखुलुन्ना, कि तुम सब दाखिल होगे, जरूर दाखिल होगे, तो यंसुरुन्ना। तो ये जो थर्ड हैवीएस्ट फॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जो इसमें सिंगल में भी और प्लूरल में भी, और अना नहनु उसमें भी इस्तेमाल होता है। अब हम हिया की साइड पे आते हैं ना, तंसुरु, तो फिर वो सेम रूल है जैसे हुआ का था। क्या बनेगा, लाइट तंसुरु की जगह तंसुरा, जबर के साथ। और लाइटेस्ट क्या बनेगा, तंसुर, तंसुर। और उसका हैवी क्या बनेगा, तन, नहीं ये यन पहले की तरह बनेगा ना, होगा की तरह, सिर्फ ता शुरू में लगेगा। तंसु रन, जबर के साथ, रा के ऊपर जबर, तंसुरन। जैसे यंसुरन था उसी तरह तंसुरन। जो लाइट होता है उसको देखना होता है हैवी बनाने के लिए। नहीं, किसी को भी नहीं देखना होता। फिर इसमें तंसुरा है, हम्म, तंसुरा, तंसुरा। आप अपनी तरफ से आप बना सकते हैं क्लूज, लेकिन एक्चुअली इसी तरह याद रखना है कि जबर के साथ सिंगुलर है और पेश के साथ प्लूरल है। उस तरह से याद रखेंगे तो ज़्यादा याद, अच्छी तरह याद रहेगा। क्योंकि हुमा का हम याद नहीं करेंगे। तो इसे यंसुरन था, उस तरह तंसुरन। और उसका हैवीएस्ट क्या होगा, तंसुरन। तंसुरन, जबर के साथ, क्योंकि सिंगल है तो जबर के साथ। और हुमा के लाइट क्या होगा, तंसुरा, नून इसका खत्म कर देना बस, तंसुरा। और लाइटेस्ट भी तंसुरा, जबर के साथ। तो उसके वो हैवी की जरूरत नहीं है याद रखने की हमें। हुन्ना, हुन्ना इज ए स्पेशल केस। तो हुन्ना में कोई चेंज नहीं आती। पहले इसमें ये लाइट और लाइटेस्ट में कोई चेंज नहीं आ सकती, यंसुरना, यंसुरना। तो कौन सा चेंज नहीं होता है, हुन्ना। हुन्ना बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो वजह उसकी ये थी कि अगर वो नून हटाते हैं तो यंसुर बन जाता है, जो कि हम पहले ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अरब ने फैसला किया होगा कि हमें इसको चेंज नहीं करते, या लेडीज ने मिलके कहा होगा कि हमारा चेंज नहीं करना आपने, मे भी वजह हो सकती है ये भी। तो यंसुरना। तो फर्क पता क्या चला हमें कि डिफरेंट वर्जन्स होते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस पे वो चेंज होके आते हैं। लेकिन कभी लगता है ना कि ये ऐसे क्यों है, फिर हम कहते हैं कि अच्छा ये अब पेश की जबर क्यों आ गया है, पेश आना चाहिए था। तो उसकी रीजंस होंगी, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये फेमिलराइज करना है हमने कि उसकी चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। इसी तरह आंता वर्जन्स, तो तंसुरु का लाइट, सेम रूल्स हैं उसके। लाइट क्या होगा, तंसुरा, जबर के साथ। और लाइटेस्ट क्या होगा, तंसुर होगा। और हैवी क्या होगा, तंसु, जबर के साथ। पहला सिंगल है तो जबर के साथ, तंसु रन। और हैवीएस्ट तंसु रन्ना, जबर के साथ जब आएगा तो सिंगुलर। अंतुमा, सेम रूल है, तंसु रॉ बन जाएगा, तंसु रॉ। और अंतुम का
तंसुरू, लाइट, लाइटेस्ट तंसुरू। और हैवी क्या बनेगा? तंसुरुन। तंसुरुन। अब पेश के साथ, पेश के साथ है तो उसका मतलब है प्लूरल है। और तंसुरुन, अंति तंसुरीना। और इसका लाइट क्या बनेगा? तंसुरी। नून इसका खत्म कर दें, इसका ये गलत आया। तंसुरी, तंसुरी। और ये भी तंसुरी, तो सिर्फ नून खत्म हो। इसका भी, अंता का भी हैवीएस्ट की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, वो इतना इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर हुआ तो क्या होगा? वो तंसुरन। लेकिन ये होगा नहीं ऐसे ही, ये गलत है। क्योंकि ये नहीं तो सेम हो जाएगा ना, ये तो अंता की तरह। तो ये इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। अंतुमा, लाइट क्या होगा? तंसु रॉ। अंतुमा तंसुरा और तंसुरा। और अंतुन्ना, ये भी हुन्ना की तरह ये भी चेंज नहीं होता है। तो तंसुरना, तंसुरना। जैसे हुन्ना यंसुरना था तो नो चेंज। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, इसमें एवरी टाइम वो सेम होगा। और अना और नाहनु, इसके रूल क्योंकि ये सिंगल की तरह ही होता है ना, इसमें नून तो एंड टाइम आता नहीं है एंड पे, तो ये अंसुरा, अंसुर, हैवी, अंसु, रन, रन जबर, जबर आएगी। जो इस तरह प्रोल नहीं है ना, जो देखने में प्रोल नहीं है, वो जबर के साथ। और अंसुरन्ना, नंसुरु, लाइट क्या होगा? नंसुरा, नंसुर। और हैवी क्या होगा? इसका, इसमें भी जबर आएगी इसमें, क्योंकि वो नाहनु एज देखने में, क्योंकि इस तरह का नून नहीं है ना एंड में, तो इसको भी जबर के साथ ही होगा। नंसुरन्ना, नंसुरन और नंसुरन्ना। तो ये सारी इसकी वेरिएशंस है। तो जबर होगी, लाइट होगा, जज़म आ जाएगी तो लाइटेस्ट हो जाएगा, वन नून आ गया तो हैवी हो जाएगा, और दो नून आ गए तो हैवीएस्ट। अब पहले तीन तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी समझते हैं कि ये हैवी और हैवीएस्ट कब यूज होते हैं, कि नून एक्स्ट्रा कब इस्तेमाल होता है। तो ये इस्तेमाल होता है आप उसको एम्फेसाइज करने के लिए। अगर यंसुरु का मतलब क्या है, या अंसुरु का मतलब क्या है? अंसुरु, मैं मदद करता हूँ। तो अंसुरन का मतलब है कि मैं जरूर मदद करूंगा, या जरूर करता हूँ, या करूंगा, जरूर मदद करूंगा। यूजली ये फ्यूचर में ही इस्तेमाल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अंसुरन्ना, जब दो नून होते हैं तो डबल एम्फेसिस हो जाता है कि मैं जरूर जरूर करूंगा, मैं जरूर जरूर मदद करूंगा, अंसुरन्ना। तो एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये क्या करते हैं, ये नून हैवी और हैवीएस्ट वर्जन ये इंटेंसिफाई कर देते हैं उसके फेल को, उसके एक्ट को इंटेंसिफाई, के डूइंग, जरूर का वर्ड आ जाता है बीच में, कि जरूर जरूर करूंगा। और जब लेवल वन इंटेंसिफिकेशन होती है जब एक नून इस्तेमाल होता है, और लेवल टू होती है कि दो नून आ जाते हैं, तो ये और ज्यादा हो गया। कि आप कहते हैं ना कि मैं कल जो है ना मैं जरूर करूंगा, लेकिन कभी कभी आप कहते हैं ना मैं जरूर जरूर करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, मैं करूंगा कल। तो उसको फिर आप डबल नून के साथ वो डिफाइन करते हैं। इसके अलावा एम्फेसिस करने के लिए कुछ और वर्ड्स भी इस्तेमाल होते हैं, जो कि अब ये सही टाइम है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने लाम पढ़ा है, लाम। लाम क्या क्या था? हार्फ ऑफ जर था। और लाम के उसमें हरका कौन सी आती है लाम पे? हार्फ ऑफ जर हो तो डी होता ली होता है। और ला किस सूरत में होता है? जबर कब आती है? है। एक अटैच प्रोनाउन के साथ हो। हाँ जी, जब अटैच प्रोनाउन होता है तो लहुम, लहा, लहू। लेकिन अगर या अटैच होगा तो फिर ली आप पढ़ेंगे, उसमें जेरी आती है, लेकिन बाकी प्रोनाउन के साथ जबर आती है। तो ली और ला दोनों में ये हर्फ ऑफ जर्थ है। एक और लाम आता है काफी, उसमें भी जबर होती है उसके ऊपर। तो ये वाला लाम जो है जबर वाला, ये किसी के साथ भी आ सकता है। इसमें
اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی، ایون حرف بھی ہو سکتا ہے. جیسے سورہ عصر میں آتا ہے نا، ان الانسان لفی خسر، تو لفی کا ورڈ آتا ہے تو لام حرف کے ساتھ آ گیا. تو یہ لام کو لام تاکید کہتے ہیں. تاکید، لقد. تاکید کہتے ہیں یا توکید کہتے ہیں، دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. اردو میں تاکید کہتے ہیں، ہم عربی میں توکید. تو تاکید جیسے اردو میں اس کا مطلب ہے نا کہ آپ تاکید کرنا ہے، یا آپ اس کو ایمفیسس دیتے ہیں کہ تم نے، اس کا مطلب ہے کہ واقعی یا ٹرولی. تو انگلش میں اس کا مطلب ٹرولی یوزلی کرتے ہیں کہ ٹرولی. تو اردو میں البتہ بھی کرتے ہیں، لیکن البتہ لینگویج میں ہمارے یوز نہیں ہوتا، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کی ایکچوئل میننگ کیا ہے. تو اب ٹرانسلیشنز آپ دیکھیں گے تو انہوں نے البتہ لکھا ہوتا ہے، لیکن البتہ کا ورڈ استعمال نہیں ہوتا اتنا اردو میں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمفیسس ہے کہ یہ، جیسے یقیناً ہو گیا، ٹرولی جیسے اس کا ورڈ ہے، تو اس کے ساتھ یہ لام استعمال ہوتا ہے. تو یہ سیکنڈ لام ہے. لام کافی قسم کے ہیں، یہ ہم نے دوسرا لام پڑھا ہے ابھی تک. تو دو لام ہو گیا. اب ایک حرف آف جر تھا، اور ایک کیا تھا؟ ایک تاکید کے لیے. اور تاکید والا لام کہیں بھی آ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اور ورڈ ہوتے ہیں، جیسے قد ہے، اور پھر لام اور قد مل کے لقد بن جاتا ہے. قد کا مطلب بھی ایمفیسس ہوتا ہے کہ یہ، اور اس کا ورڈ ترجمہ جو کیا جاتا ہے اردو میں، وہ کیا جاتا ہے تحقیق. تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ طے شدہ بات ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بڑی تحقیق کر کے ہم نے یہ نتیجہ نکالا. تو اس طرح سے انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن تحقیق رکھی ہوئی ہے کہ لکھنے میں آپ ٹرانسلیشن لکھیں نا، تحقیق لکھا ہوگا. تو تحقیق مینس کہ بڑا وہ ساؤنڈ چیز ہے، کہ اس کو وہ پریکٹیکلی پروون چیز ہے. قد جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ پروون فیکٹ ہے ایک قسم کا. اور جب لام کے ساتھ لگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ البتہ تحقیق لکھا ہوتا ہے ترجمے میں. تو البتہ تحقیق اب یہ ڈبل ایمفیسس ہو گیا. اور کبھی کبھی یہ لام اور لقد، یہ نون ڈبل کے ساتھ فعل پہ بھی آتے ہیں. تو اس سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے. چار ایمفیسس ہیں، ایک لام کا، ایک قد کا ہے، اور ایک دو نون کا ہے. تو ہم اس کی کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے. تو ابھی ہم نے جو نئی چیز ڈسکس کی ہے، وہ اس میں ایک تو ہم نے کہا کہ ہیوی اور ہیویسٹ ورژن ہوتے ہیں. ایک نون ہو تو اس کا مطلب ایمفیسس ہے، ڈبل نون ہے تو اور زیادہ ایمفیسس ہے، لام بھی سنگل ہے تو ایمفیسس ہے، لام ایک دوسرے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، قد بھی ایمفیسس ہے، اور لقد ڈبل ایمفیسس ہو گیا. تو اب اس کی کچھ اگزامپلس دیکھتے ہیں تو اس سے اور زیادہ آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو. جیسے وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ. تو ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ان کا مطلب ہے اگر. قوتل، قاتل، قوتل. تو یہ قاتل کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑائی کرنا، جنگ کرنا کسی کے ساتھ. اور قوتلا ہوتا ہے کہ جس سے جنگ کی جائے. سو قوتلتم کا مطلب ہوگا کہ اگر تم سے جنگ کی جائے. یہی مطلب ہوگا نا، انتم کل قوتلتم، اگر تم سے جنگ کی جائے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا، یہ لام جو میں نے ابھی بتایا یہ وہ ہے، اور اینڈ پہ دو نون. لَنَنْصُرَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور 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 مدد کریں گے تمہاری. تو مطلب کیا ہوگا اس کا؟ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ. صرف یہی نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری مدد، تم سب کی مدد کریں گے، بلکہ ہم کہیں گے، ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم ضرور ضرور تم سب کی مدد کریں گے. اور شروع میں ٹرانسلیشن میں آپ دیکھیں گے البتہ بھی لکھا ہوگا، تو ہم آپ کہتے ہیں واقعی ضرور ہم مدد کریں گے تم سب کی. تو اس کے ٹرانسلیشن میں ایمفیسس آ جائے گا ڈبل نون اور لام لگنے سے. اب لقد بھی کافی استعمال ہوتا ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. تو یہاں لقد کا مطلب ہے کہ البتہ تحقیق ترجمہ کیا جاتا ہے کہ یہ پروون فیکٹ ہے کہ رسولوں کو جب بھی ہم نے بھیجا ہے. ارسلنا کا مطلب کون سا یہ فعل ہے؟ ارسلنا ماضی مضارع، ماضی اور نحنو بھیجنا. لقد ارسلنا، البتہ تحقیق پروون فیکٹ ہے کہ ہم نے بھیجے ہیں رسولنا، اپنے رسول، بالبینات،
نشانیوں کے ساتھ. تو یہ پروون فیکٹ ہے کہ اس میں اسی لیے لقد شروع میں ہے کہ یہ ایک ساؤنڈ اسٹیٹمنٹ کے، یہ پروون اسٹیٹمنٹ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ، ہمیشہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا ہے. اور اس کی اگزامپل ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. کاف آئین دال، قعدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نماز میں قعدہ کرتے ہیں نا، قعدہ، وہ یہی والا قعدہ. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بیٹھنا. قعدہ بیٹھنا. تو اقعدو، یقعدو اس کا مضارع، یقعدو. اور اقعدو کا کیا مطلب ہوگا؟ بات میں بیٹھوں گا، رائٹ، میں بیٹھتا ہوں یا میں بیٹھوں گا. اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ نون ہے اور زبر ہے، تو اس کا مطلب الف کے ساتھ زبر ہی آتی ہے، رائٹ، میں آنا کے ساتھ. تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ میں ضرور بیٹھوں گا. یہ شیطان کہہ رہا ہے نا، جب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں، اب میرا راستہ الگ ہو، تو شیطان جب اپنی سٹیٹمنٹس دیتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ میں اقعدن لا اقعدن، میں ضرور 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 بیٹھوں گا راستے میں، لہم، ان کے لیے، صراطک المستقیم، جو تمہارا سیدھا راستہ ہے نا، میں اس کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور پھر ان کو گمراہ کروں گا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کتنے ایمفیسز ہیں، ایک لام ایمفیسز اور ڈبل نون ایمفیسز، تین ایمفیسز. تو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ضرور ضرور کروں گا. تو یہ شیطان کی اسٹیٹمنٹ. اس طرح یہ سورہ فتح میں آتا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. دخل یدخل، یدخلو تھا تو تدخلن بن گیا. تدخلو ہوتا ہے یا انتا ہوگا یا ہیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ انتا ہے کہ تم داخل ہوگے. انتا تدخلو ہونا تھا لیکن تدخلن ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ کون داخل ہوگا؟ سب ڈور کیا ہوگا اس کا؟ ہم سب ہم تو ہوتا ہے تو نا شروع میں آتا ہے نا، نحنو کا تو نا آتا ہے. یہ تا سامنے ہے اور ادھر پیش ہے لام کے اوپر، تم ہوگا تم. تو یہ انتم ہوگا، رائٹ. کیونکہ اگر زبر ہوتی تو، اگر لام کے اوپر زبر ہوتی تو وہ سنگل ہوتا ہے، جیسے لا اکو دننا کہہ رہا ہے نا، وہ سنگولر کے لیے ہوتا ہے زبر. تم سب لیکن نون سے پہلے اگر پیش ہے تو اٹ مینس کہ وہ پلورل ہے. تو انتم ہے کہ لتدخلن المسجد الحرام، کہ تم سب ضرور داخل ہوگے مسجد الحرام میں. یہ صلح حدیبیہ کی آیت ہے نا کہ تم سب ضرور ضرور داخل ہوگے مسجد الحرام میں. تو ایمفیسس. اسی نے جب شیطان کہتا ہے نا لا اقعدن، کہ میں ضرور بیٹھوں گا راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم، کہ عملہ ہوتا ہے مالا، یملا کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، مالا یملا. تو املا انا، میں ضرور ضرور بھروں گا. لا بھی ایسا شروع میں، یہ لا ایمفسس والا ہے، توکید والا. اس کے بعد فعل مضارع املا ان، دو ٹرولی، البتہ میں ضرور ضرور جہنم کو بھروں گا، منکم اجمعین، تم سب سے، منکم اجمعین، جو تم سب میں جو ہوں گے غلط راستے کا، ضرور ضرور اس کو بھروں گا. تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی اللہ تعالیٰ کی شیطان کی اسٹیٹمنٹ ہے. اب شیطان جتنا ایمفیسس کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی جواب میں اتنا ہی ایمفیسس. پھر اس کی ایگزامپل ہے، یہ اس میں لام آ رہا ہے صرف فی کے ساتھ، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان. اگر ہم کہیں گے فیس، اگر لا نہ ہوتا تو ترجمہ ہوتا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے. لیکن لا کے ساتھ کیا ہے کہ واقعی خسارے میں، ٹرولی خسارے میں، البتہ خسارے میں. ان الانسان لفی خسر، شورلی بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ شورلی وہ خسارے میں، ان الانسان لفی خسر. تو یہ لام کہیں بھی آ سکتا ہے، فعل، اسم. جیسے اسم میں آتا ہے نا ان فی ذالک، ذالک لا عبرت، لا عبرت. لام اس میں بھی عبرہ کے ساتھ بھی لام ہے، وہ واقعی کے میننگ میں ہے کہ ٹرولی عبرہ ہے، اس کے اندر عبرت ہے. اور ایگزامپل ہے اس کی تھوڑی سی بڑی آیت فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ. اسألہ یسألو کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا.
یا آپ کہیں گے سآلا کا سآلا، سآلا کا مطلب ہوتا ہے سوال، اس نے سوال کیا. یس آلو کا مطلب ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے. نس آلو کا مطلب کیا ہوگا اگر نون شروع میں ہے تو ہم ہم سوال کرتے ہیں. تو فلا نس نون ڈبل آ گیا تو کیا ہے؟ ہم ضرور سوال کریں گے. تو یوزلی یہ فیوچر میں ہی ہوتا ہے، بہت زیادہ زیادہ تر یہ فیوچر میں ہی اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے. فلا نس الذین ارسل الیہم، تو ہم ضرور، لام لام بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے، یہ لام بھی ہے درمیان میں. فا الگ ہے، پس سو کی میننگ میں آتا ہے فا، یا پس آپ اردو میں کرتے ہیں. پس البتہ ہم ضرور سوال کریں گے. کس سے سوال کریں گے؟ اللہ زینہ، ان سے جو جن پر ارسلا الیہم. اگر آپ کو یاد ہو تو ارسلا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے بھیجا. ارسلا کا کیا ہوتا تھا؟ مجہول ہم نے پڑھا تھا نا. ارسلا کا مطلب ہوگا بھیجا گیا، وہ بھیجا گیا. تو فلا نسألن الذین ارسل الیہم، جس کی طرف بھیجا گیا، یعنی الرسول بھیجا گیا نا. اب اس میں بھیجنے، جس نے بھیجا ہے ڈوور، اس پہ ایمفیسس نہیں ہے، جو چیز بھیجی گئی ہے اس پہ ہے. تو ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جس کی طرف بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور ضرور پوچھیں گے. سوال کس سے کریں گے؟ مرسلین سے، رسولوں سے. مرسلین کا مطلب ہے جو بھیجا بھیجا گیا. مرسل کہتے ہیں نا ارسلہ، جس اس نے بھیجا، اور جس کو آپ بھیجتے ہیں اس کا نام مرسلین، اس کا پلورل ہے مرسلن. اور پھر اس کا رفع یا نصب ورجن. یہاں پہ مرسلین آیا تو تو مرسلن، 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 اور پلورل ورژن کا مرسلون، مرسلین ہے، وہ مرسلین ہے. تو نصب کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹیل. تو کس کس کی ڈیٹیل ہے؟ فعل کی ڈیٹیل ہوتی ہے نا. تو ہم سوال کریں گے، کس سے سوال کریں گے؟ رسولوں سے. تو یہ ڈیٹیل ہے نا کہ کس سے سوال ہوگا. تو اس لیے وہ مرسلین آیا ہے نصب ورژن میں، کیونکہ وہ ڈیٹیل ہے فعل کی کہ کس سے سوال کیا جائے. تو یہ آپ کو کافی نظر آئیں گے یہ ڈبل نون ود لام. لام بھی ہوگا یوزلی ان کے شروع میں، جتنے بھی ہم نے کیے ہیں اس میں لام ساتھ ہی ہے. لَتَدْخُلُنَّ، لا نسألن میں بھی لام ہے، لأقعدن میں بھی لام ہے، لأملأن بھی نام، لننصرن. تو یہ 3 ایمفیسز یوزلی آپ کو نظر آئیں گے، جس میں تین ایمفیسز ہیں. تو اس کے ترجمہ میں کیا ہوگا پھر؟ اس فعل کو ہم نے ایمفیسز کے ساتھ ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اور سمجھنے پہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ بہت ایمفیسز ہے اس چیز پہ کہ ضرور ضرور یہ کام ہوگا. تو اس کے بعد ہم اب کل ہم انشاءاللہ آگے کریں گے کہ اور کن وجوہات کی وجہ سے جو باقی تھے لائٹ اور لائٹسٹ، وہ کب چینج ہوتے ہیں، اس کا کیا کتنے کیا رولز ہیں. اس میں تھوڑا سا ہم کل ڈسکس کریں گے کہ کس وجہ سے وہ لائٹ اور لائٹسٹ ہوتا ہے. لیکن ہیوی ہونے کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی ایکسٹرنل. ہیوی جب ہوتا ہے تو صرف اس کی میننگ میں آپ اس میں شدت لاتے ہیں، اور اس کا فعل، اس میں وہ ڈوئنگ میں، ایکٹ میں ایمفیسز آ جاتا ہے کہ ضرور یہ کام ہوگا، ضرور ضرور کی میننگ آ جائے گی. اور لام میں بھی اسی طرح ہے، لقد بھی اسی طرح ہے، وہ ایکسٹرا ایمفیسز کے لیے ہے. تو یہ زیادہ یہ آپ کو کام آئے گا سمجھنے کے لیے کہ اچھا یہ سمجھا جا رہا ہے. ٹرانسلیشن تو آپ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اتنا نہیں پتہ چلتا کہ کتنا ایمفیسز ہے، لیکن اب ہمیں پتہ ہے کہ 4 ایمفیسز ہیں تو کتنی ضروری چیز ہے، یا کتنا ایمفیسز ہے کہنے والے کی بات میں کہ وہ کتنے زور سے کہہ رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی بچے کو کہ یہ کرو تم، یہ نہ کرو، منع کرنے میں زیادہ کرتے ہیں رائٹ، کہ یہ نہ کرو تم کا. کبھی کہتے ہیں خبردار کیا تم نے کام، بالکل نہیں کرنا یہ کام، رائٹ. کبھی غصے سے بھی کرتے ہیں، آپ کی آواز میں بھی چینج آ جاتی ہے. تو وہ یہ سارے وہ ایمفیسز ہیں. جیسے کہتے ہیں ولا تقولن، جیسے بالکل بالکل بھی نہ، ہرگز نہ بولنا تم، ولا تقولن. تو یہ اس میں ایمفیسس کے لیے. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے لائٹ اور لائٹسٹ کا تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے. کوئی کویسچن ہو آج کے لیسن میں؟ اس میں وہ بھی آتا ہے نا کہ اس میں ہوتا ہے کہ ہرگز نہیں.
وہ تو جب وہ پڑھیں گے نا ہم فॉरबिडिंग کے منع کرنے والا، اس کا الگ اسٹڈی ہے نا، وہ جو خبردار کے لیے آتے ہیں بیان، وہ ڈفرینٹ ورڈ آتا ہے نا۔ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہوں، وہ ورڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو یہ ایمفیسس ہے یوزلی ہے ہیوی۔ ہیوی والا، اور یہ کام کرنے کے لیے اگر شروع میں لا لگائیں گے، کریں گے ہم لا شروع میں آئے گا تو اٹ مینس کہ منع کرنے میں آ گیا وہ ایمفیسس، لیکن اس کے کچھ اور رول بھی ہیں جو منع کرنے کے۔ سو کوشچن کوئی اور کوشچن؟ ایک کوشچن ہے کہ جو ہاں شروع میں آپ نے کہا کہ جو دو ایک سے ہیں، ہاں جو جی، ہیوی اور لائٹ میں، ہاں جی۔ تو مطلب ان کو کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے کہ وہ مطلب ہیوی، مطلب جو ایک سے ہیں وہ کس طرح پتہ چلیں گے کہ ان کی کون سی والی ہوں، فارم کون سے والی فارم ہے وہ ہم کل پڑھیں گے نا آگے، اس سے وہ پتہ چلے گا لائٹ میں اور ہیوی میں وہ استعمال نہیں ہوتے، اس میں آپ کو اتنا ایشو نہیں ہوگا، لیکن لائٹ میں اور لائٹسٹ میں وہ استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں ہم وہ شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے دیکھنے سے نا، تو ہم انشاءاللہ وہ کریں گے، ہم وہ آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی کہ کیسے، اس کے ساتھ ایڈیشنل ورڈز بھی ہوتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا، ہے؟ کانٹیکس میں پتہ چل جائے گا۔ چلیں جزاکم اللہ خیرن، چلیں دعا کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي أنت شافي لا يكشف الضر إلا أنت، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وغزة وكشمير في كل مكان، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين، السلام آمین، علیکم۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔